اسے وقت کے ضائع ہونے کا بھی احساس ہوگا، اور اسے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کون سی چیز اس کے لیے قیمتی ہے اور کون سی چیز اس کے لیے بیکار ہے۔ اور اگر منزل ہی کا تعین نہ ہو، بے مقصد زندگی ہو، تو پھر یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی چیز اس کے لیے قیمتی ہے اور کون سی چیز اس کے لیے بیکار ہے؟ غیر مسلمین جو ہیں ان کی زندگی کا مقصد چونکہ یہ دنیا ہوتی ہے، اس لیے دنیا کی زندگی کو سامنے رکھ کر جب وہ وقت گزارتے ہیں تو جن چیزوں میں وہ ٹائم پاس کرتے ہیں ان چیزوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان میں ٹائم پاس کرنا وقت کا ضیاع نہیں ہے بلکہ وقت کو بچانا ہے، جبکہ ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ان چیزوں میں ٹائم پاس کرنا وقت کو ضائع کرنا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، انشاءاللہ اس سے بات سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیے یہ جو طلبہ اسٹڈی کرتے ہیں یا آپ کمپنی میں کسی کمپنی میں آپ جاب کر رہے ہیں اور آپ کو ٹائم کے حساب سے پیسے ملتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے نا بھئی پر گھنٹہ کام کے اتنے پیسے۔ اس دوران اگر نماز کا وقت آ جائے اور آپ نکل جائیں نماز کے لیے، آپ کا امتحان ہے، پیپر ہے ایک ہفتے کے بعد، آپ اس کی تیاری کر رہے ہیں، درمیان میں نماز کا ٹائم ہوا تو آپ چلے گئے کہاں؟ نماز کے لیے۔ تو یہ ٹائم آپ کا اسٹڈی میں نہیں لگ رہا، پڑھائی میں نہیں لگ رہا، آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ ٹائم ضائع ہو رہا ہے، اور دیکھنے والے کو بھی ایسا لگے گا کہ یہ ٹائم، بولو بھائی، ضائع ہو رہا ہے۔ کسی کمپنی میں آپ ملازم ہیں، آپ نماز کے لیے جتنا ٹائم گزاریں گے آپ کے باس کو بھی لگے گا کہ یہ وقت کیا ہو رہا ہے؟ ضائع ہو رہا ہے۔ اور آپ میں بھی اگر دین کی فکر نہیں ہوگی تو آپ کو بھی ایسا لگے گا کہ جو ٹائم میں لگا کر اور پیسے کما سکتا تھا وہ ٹائم میرا گویا کہ ضائع ہو رہا ہے۔ ضائع نہیں بھی ہو رہا تو کم از کم کسی قیمتی کام میں استعمال نہیں ہو رہا، کیونکہ آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کا جو ہدف تھا، ہدف آپ کا کیا ہے؟ پیسے کمانا۔ ہدف آپ کا کیا ہے؟ امتحان میں کامیابی حاصل کرنا۔ اس ہدف میں یہ نماز کے ٹائم جو ہیں یہ رکاوٹ بن رہے ہیں کہ نہیں بن رہے؟ بھائی کیا ہو گیا؟ یہ یقیناً 5 ٹائم نمازوں کا جو آپ ٹائم نکالیں گے یہ اچھا خاصا وقت بن جائے گا۔ یہ ایسا لگے گا کہ یہ کسی کام میں استعمال نہیں ہو رہا، حالانکہ یہی کسی کام میں استعمال ہو رہا ہے، باقی کیا ہو رہا ہے؟ ضائع ہو رہا ہے۔ اب بھی سمجھ میں نہیں آتی تو ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں۔ اب یہ مثال دی ہے نا تو اب حدیث انشاءاللہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر تشریف لائے، زوجہ سے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ کسی کے گھر سے ہدیے میں سری آئی تھی، وہ میں نے صدقہ کر دی، تھوڑا سا اس میں سے بچ گیا ہے۔ ساری کیا کر دی؟ صدقہ، بچ گئی ہے تھوڑی سی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو صدقہ کر دی وہ بچ گئی اور یہ تھوڑی سی، بولتے کیوں نہیں، ختم ہو جائے گی۔ بچی کون سی ہے؟ وہ ہے
یہ بچی تھوڑی ہے، یہ تو ختم ہو جائے گی. ہم اگر گھر پہ آئیں، اول تو آتے ہی نہیں. شادی شدہ آدمی گھر سے شروع میں تو گھر میں رہتا ہے 2-3 ہفتے، اس کے بعد گھر سے کیا ہو جاتا ہے؟ شارٹ. سالوں کا فون آتا ہے، پھر آتا ہے گھر میں، اور تھوڑا سا چکر لگائے گا، پھر گھر سے باہر. اول تو گھر پہ نہیں آتے. پھر اگر گھر پر آئیں اور پتہ یہ چلے کہ آپ نے جو کچھ بیگم کو لا کے دیا تھا وہ بیگم نے کیا کر دیا؟ کسی غریب کو صدقہ کر دیا. کیسے تیور ہوں گے اور کیسے سیخ پا ہو جائیں گے، اور کیا 2-2 فٹ اچھلنا شروع ہو جائیں گے. کیونکہ محسوس یہ ہوگا کہ بھائی یہ تو ضائع کر دیا، اپنے لیے کمایا تھا اور فقیر کو دے کے ضائع کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ ویژن تھا جنت، اللہ کی رضا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محسوس ہوا کہ جو صدقہ کر دیا ہے وہ تو اپنے ویژن کے لیے استعمال ہو گیا، باقی بچ گیا. جو تھوڑا سا رہ گیا ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ کھا کے ختم ہو جائے گا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو وہ تھوڑا سا بہت ضروری تھا، کیونکہ اسی تھوڑے سر سے تو زندگی تھی. ہماری طرح تھوڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیر ہو کر کھایا کرتے تھے. آپ کی جو خوراک تھی وہ اتنی تھی کہ زندہ رہنے کے لیے جتنی خوراک ضروری ہے. لیکن اپنے گھر والوں کا ذہن بنا رہے ہیں کہ دنیا سے دل مت لگانا. بہت کم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا کیا، بہت کم پہ، یہ بتانے کے لیے کہ یہ دنیا میرا ویژن نہیں ہے. تو اب دیکھو کہ یہ جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں، دکان پہ بیٹھتے ہیں، کسٹمر کا رش ہوتا ہے، یہ نماز کے لیے جب جاتے ہیں نا، جو بہت دیندار ہیں وہی جاتے ہیں ایسے موقع پہ کہ جب کسٹمر کا رش ہو، قریب میں مسجد ہو جہاں آپ نے جا کے جماعت سے نماز پڑھنی ہے. ایسے موقع پہ گاہکوں کو چھوڑ کر نماز کے لیے نکلنا، یہ صرف ان لوگوں کا کام ہے جو بہت زیادہ دیندار ہوتے ہیں. چھوٹا موٹا دیندار کیا کرے گا کہ یار اکیلے اخپل طریقے سے پڑھ لیں گے. وہ کیا کرے گا؟ یار اخپل طریقے سے بعد میں پڑھ لیں گے، جلدی جلدی پڑھ لے گا، اٹھک بیٹھک لگا لے گا. تو اب رش ہے تو آپ بھاگے بھاگے جائیں گے اور بھاگے بھاگے بولو بھائی واپس آئیں گے. دل بھی نماز کے دوران آپ کا کہاں اٹکا رہے گا؟ دکان کی طرف. اور آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ ضائع ہو رہا ہے. وہ مجبور ہیں، مسلمان ہیں، آخرت میں عذاب نہ آ جائے، ٹھگائی نہ لگ جائے، چلو پڑھ لو. لیکن ٹائم ہے کیا؟ تبھی مزہ نہیں آئے گا اس میں. یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ پھر بھی ثواب دے دیتے ہیں کہ چلو دل نہیں چاہ رہا مگر کر تو رہا ہے. لیکن اگر مقصد آخرت ہو تو مزہ آئے گا ہی اسی ٹائم میں. دکان لگے گی بھائی یہ تو مجبوری ہے، کھانا ہے، بچوں کو کھلانا ہے، تبھی تو نماز بھی پڑھ سکتا ہے جب پیٹ میں کیا ہو؟ نوالا جائے گا. نہیں کھلایا پلایا تو بھی بچہ ہی مار دیں گے، مجبوری ہے. اصل تو کیا ہے؟ یہ ہے آخرت کی تیاری میں یہ زیادہ مددگار بنے گی. وہ بھی اللہ کا حکم ہے دکان، اس لیے اس کو پورا کر رہے ہیں، مگر جو مزہ اس نماز کے حکم میں ہے وہ دکان والے حکم میں نہیں ہے. یہ ایک اشکال کا جواب دیا ہے میں نے. اشکال یہ ہوتا ہے کہ بھئی علماء یہ کہتے ہیں کہ کمانا بھی تو عبادت ہے. کیا خیال ہے؟ جب آخرت کی فکر کرنی ہے تو کمانا بھی کیا ہے؟ ارے بھائی بول لو یار، کمانا ہی. تو یہ مولوی صاحب نے 2 قسمیں کہاں سے کر لیں کہ ادھر نماز میں لگے گا کہ مزہ آئے گا اور دکان میں لگے گا کہ ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ ضائع ہو رہا ہے. جب دونوں عبادت ہیں تو دونوں میں مزہ آئے گا. بات تو یہ کسی حد تک صحیح ہے کہ جب دونوں اللہ کی رضا کے لیے ہیں تو دونوں میں مزہ تو آئے گا. زیادہ مزہ کس میں آئے گا؟ زیادہ مزہ
اس چیز میں آئے گا جو براہ راست عبادت ہے. اس کی میں اکثر اپنے بیان میں ایک مثال دیا کرتا ہوں. اپنے بیان میں اکثر ایک میں مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ کو جس سے محبت ہوتی ہے اس سے ملاقات کرنا یہ بھی ایک حکم ہے, اور اس کا کوئی کام نمٹا دینا یہ بھی ایک, بولو بھائی, حکم ہے. آپ کو جس سے محبت ہے, آپ اس سے ملنا چاہتے ہیں, اس نے کیا کہا کہ آپ میرا یہ فلاں کام کر دو, فلاں کام کر دو, وہ ہر وقت آپ کو اپنے گھر سے باہر ہی رکھتا ہے. لیکن آپ کی چاہت کیا ہوگی, اس سے قریب ہو جاؤں میں. تو احکام تو اس کے بہت سارے ہوں گے, لیکن وہ حکم جس میں اس کا قرب نصیب ہو, جس میں اس کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہو, اس حکم میں لذت زیادہ ہوگی اور دوسرے کاموں میں لذت کم ہوگی, بلکہ غصہ بھی آ سکتا ہے. اب مثال تو وہی دوں گا نا جو مارکیٹ میں چل رہی ہے. قائد اعظم کے مزار پہ بلا لیا, اللہ معاف فرمائے اس مزار کو کیا بنایا ہوئے لوگوں نے, ڈیٹنگ پوائنٹ بنا لیا. آپ کو کسی نے پارک میں ٹائم دے دیا ڈیٹ کا, آپ بھاگے بھاگے جاؤ گے نا. لیکن محبوب نے یہ کہا کہ مجھ سے ملاقات کے بجائے مجھے اگر خوش کرنا چاہتے ہو تو ایسا کرو, فلاں مارکیٹ میں جاؤ یہ خریدو, فلاں مارکیٹ میں جاؤ یہ خریدو, میرے گھر کا یہ کام کر دو. سارا دن آپ کو اس نے کیا کیا ہے, گھمایا ان کاموں میں, اور ملاقات کا ٹائم نہیں ہے بھائی. اب آپ کہہ رہے ہیں بھائی ملاقات کب ہوگی, تو محبوب جواب میں کہتا ہے کہ آپ کا مقصد مجھ کو خوش کرنا ہے نا. آپ کہیں ہاں خوش کرنا ہے, تو محبوب کہے کہ بس میں اسی میں خوش ہوں کہ ملو نہیں اور سارا دن میرے کام نمٹاتے رہو. آپ کیا بولو گے, دھت تمہارے کی, بولو گے کہ نہیں بولو گے کہ بھائی ٹھیک ہے کر تو رہا ہوں, لیکن جو اگر محبت ہو تو ملاقات میں جو لطف اور جو مزہ آئے گا وہ محبوب کے دوسرے کاموں میں مزہ نہیں آئے گا. جن لوگوں کو جنت کی حقیقی تڑپ ہوتی ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں اللہ کی حقیقی محبت ہوتی ہے. ان کو اللہ سے ملاقات میں براہ راست, اللہ, نماز تو اللہ سے ملاقات ہے, عجیب ملاقات ہے. دیکھیں نماز میں آپ جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میری اللہ سے ملاقات شروع ہو چکی ہے, اب میں باؤنڈ ہو گیا ہوں, کوئی مجھے چھیڑنے کی کوشش, بولو بھائی, اب حصار کھینچ لیا ہے. یہ وہ روحانی حصاروں والا حصار نہیں ہے, وہ کچھ بھی نہیں ہوتا روحانی والے جو حصار کھینچتے ہیں. حصار کھینچ لیا ہے آپ نے, باؤنڈری کھڑی کر دی ہے. اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. بس دیکھو جب ڈیٹنگ پوائنٹ پہ لوگ جاتے ہیں موبائل آف کر دیتے ہیں نا, یا کم از کم سائلنٹ پہ تو کر ہی دیتے ہیں. اگر آپ کو ملاقات کا ٹائم دیا محبوب نے, آپ ملنے گئے اور بار بار فون پہ بات کر رہے ہیں, ہاں بھائی کیا بات ہے, خیریت, طبیعت ٹھیک, کبھی اس کا فون کبھی اس کا فون, تو محبوب سمجھ جائے گا کہ اس کو مجھ سے محبت نہیں ہے. موبائل کیا ہونا چاہیے, سائلنٹ پہ. زیادہ محبت ہے تو آف کر دے, اور زیادہ عشق ہے تو وہاں بیٹھتے ہی موبائل توڑ دے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک, بیٹھے اور موبائل توڑ دے. تو یہ نماز کیا ہے, اللہ اکبر کہا, اللہ بہت بڑا ہے, سب سے بڑا ہے, تو مطلب اب جب اللہ ہے تو اب اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں. اب آپ دیکھیں اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو, دکاندار, کسٹمر کا رش ہو, گاہکوں کا رش ہو, تو وہ بھی اس دکاندار کو چھیڑتے نہیں ہے. انہیں معلوم ہے کہ جتنا بھی رش ہو سلام پھیرنے سے پہلے یہ جواب نہیں دے گا, سلام جب تک نہیں پھیرے گا یہ جواب نہیں دے گا. سلام کیوں پھیرتے ہیں نماز میں, اس دنیا سے نکل کے اس دنیا میں واپس لوٹتے ہیں. جب اس دنیا میں واپس لوٹتے ہیں تو جب بھی آپ سفر سے آئیں گے تو سلام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے,
کیا خیال ہے بھائی؟ ارے آپ کہیں سے بھی آتے ہیں تو بولتے ہیں السلام علیکم، کرتے کہ نہیں کرتے؟ تو ہم کیا کرتے ہیں، نماز کے خول سے جب باہر آتے ہیں تو ابھی تک ہمارا اس دنیا سے رابطہ منقطع تھا، جیسے ہی رابطہ بحال ہوا تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ شکر ہے کہ کوئٹہ والے اتنا ہی سلام کرتے ہیں نماز میں جتنا اللہ نے حکم دیا، ورنہ کوئٹہ والوں کا سلام آدمی افورڈ نہیں کر سکتا. کوئٹہ میں آپ چلے جائیں، کوئٹہ چمن میں کوئی محفل ہو جس میں پٹھان بھائی بیٹھے ہوئے ہوں تو ایک گردان چلتی ہے خیریت کی. جب آپ گئے نا السلام علیکم کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دیغت مغت خو ندی کڑے انڈی والان خادے ٹول. ہمارے دوست نے یاد کی بھی تھی گردان، ان کو پشتو نہیں آتی تھی تو وہ جاتے ہی شروع کرتے تھے دیغت مغت ندی کڑے انڈی والان چینی ہتھوڑے کشمش پکوڑے. وہ پورا یاد کیا ہوا تھا انہوں نے، چینی ہتھوڑے کشمش پکوڑے. وہ کہتے کیا بول رہے ہو بھائی؟ کہہ رہے بھائی آپ بھی کچھ اسی قسم کی آواز آتی ہے ہمیں. ٹھیک ہے، تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں. اتنی لمبی خیریت چلتی ہے، اتنی لمبی خیریت، خا دے ٹول دے خا دے ٹول دے. پھر جا کے انسان سانس لیتا ہے تو کوئی دوسرا آدمی آ گیا. اب دوسرا آیا تو پھر سب سے وہ پوچھے گا خا دے، وہ کہ خا دے ٹول، خیریت دے خیریت. ہاں بھائی خیریت دے. جتنے 20 افراد بیٹھے ہیں نا تو 20 کے 20 میں خیریت کا پورا پروگرام چلتا ہے. ابھی جب سکون لیا کہ اب مقصد کی بات شروع ہوگی، کوئی اور محفل میں آ گیا، اب وہ بیٹھا انڈی والان خا دے، ہاں جی ٹول دے. تو میں اس لیے کہتا ہوں شکر ہے کہ نماز میں اللہ نے مختصر سلام رکھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خیریت پوچھنے کی اجازت نہیں دی، ورنہ لوگ کیا کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خیریت دیے ٹول دے. کافی دیر کے بعد پھر ادھر سلام پھیرتے، اس کی خیریت انڈی والان، کوئی گھر میں پریشانی تو نہیں، گھر والے سب خیریت ہیں، بچے ٹھیک ہیں. کافی لمبی نماز ہو جاتی. تو نماز میں ہم کیا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ سے ملاقات ہے تو نماز میں ہم جب باہر نکلتے ہیں تو اس دنیا میں گویا کہ ایک الگ جہان سے واپس اس دنیا میں لوٹتے ہیں. کتنی خوبصورت عبادت ہے کہ جب آپ، اور پھر اس عبادت میں جب اللہ سے ملاقات ہوتی ہے تو اس ملاقات کا اسٹائل کتنا نرالا ہے، انداز کتنا پیارا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کسی غیر مسلم نے اسلام کو اگر سمجھنا ہو، صرف اسلام میں نماز کو دیکھ لے. اگر وہ متعصب نہیں ہوگا تو نماز ہی بتا دے گی کہ یہ مذہب جھوٹا مذہب نہیں ہے، کیونکہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ عبادت کا اتنا خوبصورت طریقہ اپنی طرف سے گڑھ لے. یہ ناممکن ہے، گڑھا نہیں جا سکتا، یہ وضع نہیں کیا جا سکتا. یہ وہ طریقہ ہے جو رب نے خود بتایا ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نماز کا طریقہ بیان کیا، اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ سچے نبی نہ ہوتے تو ایسا طریقہ ہمیں بتا ہی نہیں سکتے تھے. اور نماز کے لیے بلانے کا طریقہ بھی بڑا خوبصورت ہے جو دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نماز میں کیا ہوتا ہے، اللہ سے ملاقات. اللہ اکبر کہا اور ساری دنیا سے بے خبر ہو گئے. پھر سب سے پہلے ثنا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. یہ جو نماز جنازہ کی ثنا میں وجل ثناؤ کا بھی لگا دیتے ہیں نا، یہ کسی بھی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے، اس کا اضافہ نہیں کرنا چاہیے. سبحانک، نماز جنازہ میں جو ثنا پڑھیں گے وہ کیا ہے، وہ بھی اتنی ہے جو نماز میں ہے. اگرچہ بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن یہ نہیں کہ جو بھی کسی کتاب میں کچھ بھی لکھا ہوا ہے تو بس وہ پتھر پہ لکیر بن گیا. تو یہ جو وجل ثناؤک کا اضافہ ہے یہ نماز جنازہ میں بھی بولو بھائی نہیں ہے.
اس کو نہیں پڑھنا چاہیے. جو سنا ہے, جو صحیح حدیث سے ثابت ہے, بس وہ اتنی ہے. اس پہ میں نے ایک پوری تحقیق لکھی تھی اور جامع الرشید سے اس پہ پھر فتویٰ بھی جاری کیا گیا ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر اگر میں یہ وضاحت نہیں کرتا تو پھر میرے خلاف فتوے آنا شروع ہو جاتے کہ یہ اکابر کی روش سے ہٹ گیا ہے. حضرت فلاں دامت برکاتہم نے تو لکھا ہے کہ وجل ثناؤ کا بھی پڑھے, تو یہ اپنے بزرگوں کو نہیں مانتا اور یہ نہیں ہے. تو پوری تحقیق کی ہے, اس پہ ادارے سے باقاعدہ فتویٰ شائع ہوا ہے, سمجھ رہے ہو, اس پہ بڑے بڑے مفتیان کرام کے دستخط ہیں. تو کوئی اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا کہ اگر کسی بزرگ کی تحقیق سے کوئی اختلاف کر لے تو اس سے یہ نہیں ہوتا کہ یہ بزرگوں کو نہیں مانتا, سمجھ رہے ہو, اس سے کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا. اس سے علماء میں اختلافات ہمیشہ سے ہوتے ہیں, فلاں کی یہ تحقیق تھی, دوسرے کی یہ تحقیق ہے. پھر جو علماء ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں کون سی تحقیق زیادہ بہتر ہے. ہمارے ہاں بعض اکابر نے کسی چیز کی تحقیق کی نہیں تو ایک چیز نقل ہوتی آ رہی تھی, انہوں نے بھی اچھے اعتماد کی بنیاد پہ اس کو آگے نقل کر دیا. اگر وہ تحقیق کرتے تو نہ ہوتا ایسا. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلا تحقیق انہوں نے پرانی بات کو آگے نقل کیوں کیا, تو بھائی ہر مسئلے کی تحقیق کا ہر ایک کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, نہ ہر ایک میں صلاحیت ہوتی ہے, اور بعض میں صلاحیت ہوتی ہے مگر وقت نہیں ہوتا. لوگ علماء کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فارغ ہیں اور ہر وقت جو ہے وہ بیٹھ کے بس ہر چیز کی تحقیق کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا, اتنا ٹائم وقت نہیں ہوتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ جس نے تحقیق کر لی اور آپ اس کی تحقیق پر مطلع ہو گئے اور دیکھ لیا کہ دلائل مضبوط ہیں, تو پھر آپ کو اپنی پرانی رائے سے رجوع کرنا پڑے گا. نہیں کرتے رجوع, پھر یہ گمراہی ہے, یہ وہ تقلید ہے جو شخصیت پرستی کہلاتی ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ دیکھو اللہ سے ملاقات ہوتی ہے کس میں, نماز میں. تو اب اللہ نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ دکان پہ بھی بیٹھو, حکم دیا نا اللہ نے یہ بھی حکم دیا کہ بھئی یہ بھی کرو وہ بھی کرو. لیکن جب اللہ اپنے گھر کی طرف بلاتا ہے کہ اب آ جاؤ ملاقات کا ٹائم شروع ہو گیا, تو پھر خوشی خوشی جاتا ہے انسان اللہ کے گھر میں کہ اصل جو میرا مقصد تھا اللہ کی رضا, اصل مقصد کیا تھا اس دنیا میں کیوں آیا ہوں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو اس مقصد کی طرف دوڑنے کا اصل وقت اب شروع ہوا ہے. اور یاد رکھو جو دنیا میں نماز میں دوڑے گا اللہ کی طرف جائے گا, اللہ کی طرف پہنچنے میں پہل کرے گا, اگلی صف میں کھڑا ہوگا, قیامت کے دن جب دربار لگے گا تو حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت بھی وہ سب سے آگے ہوگا. یہ جو سستی والی نماز ہے نا کہ سب سے آخر میں آئے, سب سے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اور ہمیشہ 2-4 رکعتیں نکل رہی ہیں, تو جب قیامت کے دن اللہ کا دربار لگے گا تو بھی جگہ کہاں ملے گی, سب سے پیچھے جگہ ملے گی. اللہ کہیں گے جیسے میرا دربار جب دنیا میں لگتا تھا تو اس وقت تم جہاں کھڑے ہوتے تھے آج بھی. دیکھو لوگ شخصیتوں سے ملنے کے لیے کتنا تڑپتے ہیں جس سے انسان کو محبت ہو کہ کاش اس سے ملاقات ہو جائے, کاش اس سے ملاقات ہو جائے. سوچو جو اللہ کی ذات ہے جس کے دیدار کے لیے انبیاء ترسیں گے, پیغمبروں کو شوق ہوگا کہ اللہ کا دیدار ہو جائے, تو اس ذات کے دیدار کے لیے قیامت میں کس قدر تڑپ ہوگی انسان کے دل میں, کیونکہ ابھی تو ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے, اس لیے ہمیں یہ بات اتنی اہم نہیں لگتی. جب اللہ کا جلال ظاہر ہوگا قیامت کے دن, اللہ کا جمال ظاہر ہوگا, تو انسان کی سب سے بڑی تمنا اللہ کی زیارت ہوگی. سورہ مطففین میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. یہ لوگ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں نا, ڈنڈی مارتے ہیں, سورہ مطففین ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے. ناپ تول میں کمی کرنا, باٹ ٹیڑے میڑے رکھے ہوئے ہیں, جتنا مانگا جا رہا ہے اتنا نہیں دے رہے, تھوڑا سا کہیں سے. پیٹرول پمپ والے تو بہت کر رہے ہیں. یہ پیٹرول پمپ ہے, مجھے کسی نے, میں وہاں سے اکثر پیٹرول ڈالتا ہوں, تو مجھے کسی نے کہا کہ پیٹرول پمپ والے عام طور پر ڈنڈی مارتے ہیں. میں نے کہا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ انہوں نے کہا اس کا بہترین ثبوت یہ ہے کہ آپ کبھی
کوئی بوتل لے کر جائیں جس میں 1 لیٹر 2 لیٹر 3 لیٹر 4 لیٹر کا پورا پیمانہ وہ انہیں نشان لگے ہوئے ہوں, تو اس کے لیے وہ کہے گا فلاں جگہ سے ڈالیں آپ, اس کے لیے پمپ کیا ہوگا, الگ ہوگا, کیونکہ اس سے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ 2 لیٹر کا مطلب کتنا ہے. اگر 2 لیٹر فل بھر رہی ہے, 2 لیٹر والی بوتل فل ہو رہی ہے, تو کتنا پیٹرول ہے, بولو نا بھائی 2 لیٹر. گاڑی میں یا بائک میں تھوڑی پتہ چلتا ہے. تو میں نے ایسا ہی کیا, میں گیا, میں نے کہا بھائی 2 لیٹر ڈال دو یا 3 لیٹر ڈال دو, لیکن یہ بوتل میں ڈالو. حالانکہ اس کے پاس رش بھی نہیں تھا. یا تو ہوتا نا گاڑیاں لائن سے لگی ہوئی ہوتی ہیں, بوتلوں والے ادھر چلے جائیں اور گاڑیوں والے ادھر آ جائیں. اس کے پاس جتنے پمپ ہیں وہ سب خالی ہیں, یعنی اس کے پاس کوئی رش بھی نہیں تھا. تو مجھے کہا کہ وہاں سے ڈلوائیں جا کے, وہ بندہ کھڑا ہوا ہے وہ ڈال کے دے گا. تو مجھے کافی حد تک یہ بات درست لگی کہ وہاں سے ڈلوانے کا. میں نے کہا بھائی آپ ڈال دو نا, یہ بوتل ہے, یہی میں یہاں بھی جاؤں گا وہاں بھی جاؤں گا, یہاں سے بھی پیٹرول نکل رہا ہے, وہاں سے بھی دودھ نہیں نکل رہا, کیا نکل رہا ہے, یہاں بھی پیٹرول ہے اور وہاں بھی پیٹرول ہے. نہیں جی وہاں سے ڈلواؤ جا کے. کیوں؟ میٹر کی سیٹنگ کیا کی ہوتی ہے, خراب. میٹر کی سیٹنگ خراب کی ہوئی ہے, اب وہ اتنی جلدی ٹھیک نہیں ہو سکتی. اور ان کو پتا ہے کہ اگر میں نے 2 لیٹر ڈالا اور یہ 2 لیٹر تک نہیں بھرے گی تو مولوی صاحب کہیں گے بھائی اس کا مطلب 2 لیٹر نہیں ہے. تو یہ چل رہا ہے کہاں, مارکیٹ میں. مزدور کو پیسے اگر پہلے پکڑا دو تو اب وہ کام نہیں کرے گا. مشہور ہے نا کہ ایڈوانس میں نہیں دے دو پیسے, ترسا کے دو. اس کو پتا چلے کہ بھائی جتنا کام کروں گا اتنے ملیں گے, پھر کام بھی زیادہ کرے گا اور جلدی کرے گا. ہمارے ایک دوست ہیں سعودی عرب میں, انہیں یہاں کا اتنا زیادہ تجربہ نہیں ہے, تو وہ وہاں سے اپنا کاروبار وائنڈ اپ کر کے پاکستان میں منتقل ہو رہے ہیں. تو یہاں انہوں نے شاید کوئی ہوٹل بنوانا تھا یا کوئی دکان بنوانی تھی, مجھے یاد نہیں رہا. تو انہوں نے کسی کو ٹھیکہ دیا اور ٹھیکے دار کو ایڈوانس میں سارے پیسے پکڑا دیے, خوشی سارے پیسے پکڑا دیے ایڈوانس میں, یہ سوچ کے کہ یہ خوش ہو کے دوسروں کی نسبت کام میرا جلدی کر دے گا, کہ بھائی انہوں نے اتنے اچھے ہیں کہ انہوں نے مجھے پہلے ہی پیسے دے دیے, اب ان کا کام پہلے کرو, جنہوں نے پیسے نہیں دیے ان کا کام بعد میں کرو. پھر ان کا فون میرے پاس آیا کہ حضرت میں نے پیسے بھی دیے, ایڈوانس میں پیسے دے بھی دیے, تو نہ کام ہو رہا ہے نہ پیسے واپس مل رہے ہیں, نہ کام, یعنی اپنے حساب سے اس کا جو ویژن ہے اس کے حساب سے کیا کر رہا ہے. بھائی اس کا ویژن دنیا ہے نا. ارے بھائی اس کا ویژن کیا ہے, دنیا ہے, تو دنیا کے لیے مل گئی نا, پیسے چاہیے تھے مل گئے. تو میں نے کہا آپ اتنے سمجھدار آدمی ہو, ہم سے مشورہ تو لے لیتے, ہم یہاں رہتے ہیں ہمیں پتہ ہے. میں نے کہا اس کو ایسے دکھا کے پیسے دینے پڑتے ہیں. 1 اینٹ رکھو تو پھر 5 روپے ملیں گے, دوسری رکھو تو اس 5 کا سکہ یوں کر کے گھماؤ, بولو رکھو ورنہ نہیں ملے گا. وہ لینے کی کوشش کرے, ہٹا لو. تو اس کو پتا ہے جب تک یہ اینٹ نہیں رکھوں گا پیسے, وہ ایسے کر کے رکھے گا اور پیسے لے گا. ایسے ہوگا تو عمارت تیار ہو جائے گی. کہنے لگا یار میرا تو یورپ امریکہ میں تجربہ ہے, سعودیہ میں بھی تجربہ ہے, یہاں تو اگر پیسے پہلے پکڑا دیں تو وہ آپ کا کام جلدی کر کے دیتا ہے. اب یہاں ایک بات خوب اچھی طرح سمجھو, جو میں نے ان سے نہیں کہی لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں. یہ جو غیر مسلم بہت جلدی کام کر کے دے دیتے ہیں, حالانکہ ان کا تو ویژن, ارے بھائی ان کا تو دنیا ویژن ہے نا. ہمارے مزدور کا بھی ویژن دنیا ہے, ان کا بھی ویژن دنیا ہے, لیکن جو کافر ہے اس کا تو زیادہ ہوتا ہے دنیا, مسلمان کا تھوڑا تھوڑا تو آخرت بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو پھر معاملات میں وہ اتنے اچھے کیوں اور ہمارے والے اتنے نالائق کیوں؟ اس کی ایک مثال دیا کرتے تھے ہمارے حضرت, بڑی زبردست. ہندوستان میں جو ہندو تھے نا, ہندو بنیے, وہ معاملات میں صاف تھے, چیز بھی سستی دیتے تھے اور وقت پہ چیز پہنچا دیا کرتے تھے. جو مسلمان تاجر تھے نا,
علماء صلحاء کی بات نہیں کر رہا, جو عام طور پہ تاجر, ان کی چیزیں بھی مہنگی ہوتی تھیں اور کسٹمر کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک بھی نہیں تھا. تھوڑی سی کسٹمر نے بدتمیزی کی, بولے چل بھائی نکل یہاں سے, پتلی گلی سے لینا ہے لے, ورنہ پتلی گلی سے نکل یہاں سے. ہندو کیا کرتے تھے کہ کسٹمر نے گالیاں بھی دے دیں تو کوئی بات نہیں سرکار, کوئی بات نہیں سر, برداشت کرو برداشت کرو برداشت کرو, اچھے اخلاق, تھینک یو. تو ایک دن ایک عالم کے پاس یہ کیس آیا کہ بھئی وہ ہندو ہے, وہ تو چیز بھی سستی دے رہا ہے اور کسٹمر کی گالیوں کو بھی کیا کر رہا ہے, برداشت, اور یہ مسلمان تاجر وہ سنا دیتا ہے. میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا نا, ایک دفعہ ادھر ایک سبزی بیچتا تھا, ایک پٹھان تھا یہاں ہمارے علاقے میں, ادھر ہی کہیں بیچا کرتا تھا, پتہ نہیں کہاں چلا گیا. تو میں اس سے سبزی لیا کرتا تھا. ایک دن میں نے دیکھا ہے کہ ایک خاتون آئی ہیں اور اس کو سبزی واپس کی اور کہنے لگی کہ تم چور ہو, تم نے مجھے غلط سبزی دی ہے. حالانکہ میں جانتا تھا وہ بیچارہ بہت ایماندار آدمی تھا. اس پٹھان کو آ گیا غصہ, اس نے کہا کیسے کہہ دیا کہ میں چور ہوں. اس نے کہا دیکھو تم نے یہ ٹماٹر مجھے جو دیے ہیں یہ تھوڑے گلے گلے, یعنی کچھ اچھے ہیں اور کچھ اس میں سے گلے ہوئے ٹماٹر بھی ہیں. اب وہ خاتون سے لڑنے لگا. اس نے کہا کہ بھائی یہ تو آپ نے اپنی خوشی سے اپنے سامنے سے اٹھائے ہیں, اس میں اگر گلے بھی آ گئے تو یہ آپ کی مرضی سے آئے ہیں نا. کراچی میں جو رواج ہے وہ تو یہ کہ آپ خود اٹھاتے ہیں اپنی مرضی سے, تو اس میں میرا قصور تھوڑی ہے. اب جب تھوڑی سی بحث ہوئی تو اس خاتون نے کہا چلو کوئی بات نہیں, میں معافی مانگتی ہوں, یہ ٹماٹر آپ لے کے مجھے دوسرے دے دو. وہ خاتون اس کی پرانی کسٹمر تھی. اس نے کہا اب آپ کو نہیں دوں گا, ختم. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. اب آپ سے جو یہ تعلق ہے یہ کیا ہے, ختم. جاؤ واپس رکھو, پیسے واپس لو. کہہ رہی بھائی دے دے مجھے یہ. کہہ رہے نہیں تم نے ہم کو چور کیوں بولا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. تم نے ہم کو چور کیوں بولا. ہم داڑھی بھی تھی اس کی بیچاری. اس نے کہا ہم جو ہے کون سی حرکت ہے جس سے تمہیں یہ لگا کہ اتنا بڑا تانا کیوں دیا. ہم چور ہوتا تو یہاں کھڑے ہو کر ٹھیلا بیچ رہا ہوتا, ٹھیلے پہ سبزی بیچ رہا ہوتا یہاں پہ. اب وہ بیچاری عورت میرے سامنے کھڑی ہے, وہ کہہ رہی ماں سی پٹھان معاف کر دے. وہ کہہ رہا نہیں ہم کو چور کیوں بولا, نہیں ملے گا. مجھے بڑا اچھا لگا اس کا یہ منظر. مجھے کیا لگا, اس کی یہ بد اخلاقی اچھی لگی. نہیں آ رہی بات. صورتاً یہ بد اخلاقی ہے مگر حقیقت میں اچھے اخلاق کی علامت ہے. کیونکہ جو چور ہوتا ہے اسے اگر کوئی چور کہہ دے تو اتنا غصہ نہیں آتا. اس کو غیرت آئی کہ عزت پہلے ہے, ٹماٹر بعد میں, پیسہ بولو بھائی بعد میں. عزت کا جنازہ نکال کے کاروبار نہیں کرنا. تو اب دیکھو ممکن ہے کسی کو غصہ ہے کہ دیکھو کیسی بد اخلاقی کر رہا ہے. مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا, میں نے کہا بڑا خاندانی آدمی ہے. کیا لگ رہا تھا, عزت کے ساتھ کما رہا ہے بھائی. تھوڑی کہ جو بھی آئے جو مرضی بول کے چلا جائے تو آپ اس کے تلوے اس لیے جناب چاٹنا شروع کر دو, اس کے سامنے جھکنا شروع کر دو کہ میرا کاروبار کہیں ختم نہ ہو جائے. اللہ کھلا رہا ہے, اللہ ہمیشہ سے کھلاتا رہے گا, نکلو یہاں سے. کسی اور کو دے گا سبزی, تمہیں دے گا ہی نہیں. ممکن ہے اگلے دن پٹھان بھائی کا غصہ سیٹ ہو گیا ہو, لیکن بہرحال اس وقت تو ان کی یہی پوزیشن تھی. تو میں اب یہ وہ جو ہندو کا واقعہ بتا رہا تھا میں, ہندو کا, کہ وہ جو تھے نا چیز بھی سستی اور مسلمان کی چیز بھی مہنگی. تو ہمارے حضرت نے فرمایا کہ اصل میں بات یہ تھی کہ ہندو ہے نا وہ اس لیے نہیں کہ چیز سستی دے رہا تھا کہ میں چیز سستی دوں گا تو بھگوان کی طرف سے ثواب مجھے زیادہ ملے گا. وہ کیلکولیشن کرتا ہے سال 2 سال کی. کہہ رہا ہے یار اگر ابھی تھوڑا سا پروفٹ کم رکھا تو ابھی تو فاقے کر لوں گا, لیکن اس پروفٹ کم کی وجہ سے جو کسٹمر کی تعداد بڑھے گی تو 1 سال میں اتنے کسٹمر, 2 سال میں اتنے, 5 سال میں اتنے, 10 سال میں اتنے, تو 10 سال کے بعد جو میرا پروفٹ ہوگا وہ اس کے جو پڑوس میں جو مسلمان تاجر ہے اس کے پروفٹ سے زیادہ ہو جائے گا. بہت دور کی سوچتا ہے.
اگر اس سے کوئی آگے بد اخلاقی کرے تو یہ تھینک یو بولتا ہے, شکریہ آپ کا. کیوں؟ وہ کہتا ہے عزت جائے ایک طرف, کسٹمر نہیں جانا چاہیے. کیا خیال ہے؟ کسٹمر ہاتھ سے چھوٹنا نہیں چاہیے. آپ جا کے اس کو ٹھگائی بھی لگا دیں کہ کوئی بات نہیں یار, سودا مجھے سے خریدا کرو, سودا میری ہی دکان سے لیا کرو, چاہے جیسی مرضی گالیاں دے دو. اور فرمایا کرتے تھے جو مسلمان تاجر تھا نا, وہ بھی 2 نمبر ہی کر رہا ہے, چیز مہنگی بیچ رہا ہے, اخلاق سے بات نہیں کر رہا, لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ 2 نمبر ہی کر کے ابھی کما لو, بعد کی کس نے دیکھی ہے, 1 سال کے بعد پتہ نہیں زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے. دنیا مسافر خانہ ہے بھائی. گڑبڑ غلط وہ بھی کر رہا ہے, غلط یہ بھی کر رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے یار 4 آنے 8 آنے نفع بھی لے لو, کھا لو, سال کے بعد, کیونکہ اتنی دنیا سے محبت نہیں ہے کہ 10 سال کے بعد کی پالیسیاں بنایا. میں چھوڑو 10 سال بعد کے, جس اللہ نے ابھی کسی مسلمان کو ٹوپی کرانے کی توفیق عطا فرمائی ہے اور اس کی جیب سے پیسہ نکلوا لیے, وہ 10 سال بعد بھی پیسہ دلا دے گا. توکل کر لے گا اللہ پہ, اعتماد کرے گا, 10 سال بعد کی پالیسیاں نہیں بنائے گا وہ. تو یہ دیکھنے میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ مسلمان بڑا فراڈی ہے, لیکن حقیقت میں مسلمان کم درجے کا ہے اور وہ بہت دور کی سوچ رہا ہے. اس لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ فیصلہ کرنا نا اچھے اخلاق کسے کہتے ہیں, یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ نے سمجھ لیا ہے. اتنا آسان نہیں ہے بس تھینک یو مسکرا کے ہر ایک سے بات کرنا یہ اخلاق ہے, ایسا نہیں ہے.